السلام علیکم، پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضال آصف۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آج کا ہمارا نوجوان بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ تعلیمی ادارے ہیں، والدین ہیں، یا بے روزگاری ہے؟ بے روزگاری نے اور معاشی دباؤ نے ان کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ وہ دن بدن نمبروں کی دوڑ میں اور مستقبل کی فکر میں بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اس سب پہ آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے رپورٹر عظمت جھنجھوا موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنا یہ پیکج۔ آج کے دور میں نوجوانوں میں ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور مایوسی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ بے روزگاری کا خوف، گھریلو مسائل، معاشی دباؤ اور تعلیمی کامیابی کی دوڑ نے طالب علم کو شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک طرف مستقبل کے غیر یقینی حالات تو دوسری طرف نمبروں، CGPA اور کامیاب ہونے کی مسلسل دوڑ، جس نے نوجوانوں کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز وہ ادارے ہیں جہاں نوجوان اپنے بہتر مستقبل کے خواب لے کر آتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا یہی تعلیمی ادارے آج کئی طلبہ کے لیے ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور مایوسی کی علامت بنتے جا رہے ہیں؟ تعلیمی ہراسانی، نمبروں اور CGPA کا غیر انسانی دباؤ، اساتذہ اور انتظامیہ کا غیر سنجیدہ رویہ، والدین اور معاشرے کی حد سے زیادہ توقعات اور ذہنی صحت سے متعلق سہولیات کا فقدان نوجوانوں کو تنہائی کی طرف دھکیل رہا ہے، جس کے نتیجے میں بعض طلبہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ بے روزگاری کے خوف، معاشی مسائل اور ناکامی کے دباؤ کا بھی سامنا کر رہا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ طلبہ کو صرف نمبر حاصل کرنے والی مشین نہ سمجھے بلکہ ایک اساس انسان کے طور پر دیکھیں۔ جی ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ کیا۔ عظمت کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں، عظمت بتائیے گا ہمارا نوجوان کیوں آج کل ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فضائل۔ بیسیکلی ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے، نوجوان نسل کا مستقبل، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ اس وقت ہماری یوتھ، جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ وہ نوجوان ہے جنہوں نے اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ملک کی اکانومی کے لیے، اس ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، چاہے اس میں انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں یا ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر خاص کر کے ہماری نوجوان نسل وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کے کیا وجہ بتا رہے ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ تین طرح کے فیکٹر جو ہے نا فیکٹ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں، جو ان بچوں کے والدین ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک والدین یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں، ایک اس کو ٹائم فریم دے دیتے ہیں کہ آپ نے بیٹا انجینئر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ نے یہ بننا ہے۔ اب اس کے پاس وہ لمیٹڈ آپشن ہے۔ اب بچے کی جو اپنی جو تھنکنگ ہے، جو بچے کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ وہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو انوائرمنٹ اس سے نکال دیا ہے، اور شاید بچے میں وہ کیپیسٹی ہے بھی نہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے کہ انجینئر بن جائے۔ بالکل ایگزیکٹلی اس طرح سے ہی ہے۔ اب وہ بچہ جس نے ڈاکٹر بننا ہے اس کو انجینئر بنایا جا رہا ہے، جس نے انجینئر بننا ہے اس کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کے مائنڈ سیٹ اس طرف ہے ہی نہیں۔ اب وہ اس بیچارہ اس کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے اندر کوشش کر رہا ہے صرف اسی وجہ سے کہ میرے والدین خوش ہو جائیں، والدین کی وجہ سے پریشرائز ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، معاشرے کے اندر بہت ساری اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین کا یہ پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کے جو ماموں کا بیٹا ہے، آپ کے جو چاچو کا بیٹا ہے، یا آپ کے چاچو کی بیٹی جو ہے، یا آپ کے رشتہ دار، اس کی رشتہ دار کی فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹا جو ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے۔ کمپیریزنز نے بھی بہت زیادہ خرابی یہ جو فیکٹ ہے نا، یہ بچوں میں ڈپریشن بڑھاتا جا رہا ہے، جس وجہ سے بچے دن بدن جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ذہنی دباؤ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اس کو فیس کر لیتے ہیں، لیکن کچھ دل برداشتہ ہو کر وہ غلط سٹیپ اٹھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان کی بازی پہ ہار جاتے ہیں۔ پیرنٹس اور بچوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی کہ بچہ کھل کے بات بھی کر سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں وہ اپنی غلطیاں بھی شیئر کرے، اپنی اچھائیاں بھی شیئر کرے، اور یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی ایک بزنس ہے۔ تعلیمی ادارے ہمارے بزنس بن کے رہ چکے ہیں۔ وہاں کی ڈگریاں، وہاں کی آپ نے جو کوالیفیکیشن آپ نے وہاں سے حاصل کی ہے وہ مستقبل میں کس کام آ رہی ہے۔ اب یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے ایسے جو نوجوان جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں یا اسکول کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ ایک دوڑ ہوتی ہے، نمبرز کی دوڑ ہوتی ہے۔ اب اسکول کالج تک تو نمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد CGPA کا ایک شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا CGPA جو ہے CGPA کتنا ہونا چاہیے، والدین کی طرف سے الگ پریشر، اب یونیورسٹی کی طرف سے الگ پریشر۔
پریشر. اب یونیورسٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسٹڈی کے حوالے سے وہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, وہ ان کو نہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے فیوچر میں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. بس وہ بچہ وہ رٹلائزیشن جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچے کا صرف نمبرز لینے کے لیے اپنی ڈگری کو صرف حاصل کرنا ہے, اور جب وہ ڈگری لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے, جب سوسائٹی میں آتا ہے, وہاں پہ وہ اسکوپ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. اب یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہوتا ہے, وہ آ کے وہاں مایوس ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے آپ والدین نے اس کے اوپر لاکھوں روپیہ انویسٹ کیا ہے, جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے, جب وہ جاب کرنے کے لیے نکلتا ہے. بہت سارے, میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں, اب مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کئی ہزاروں اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ موجود تھے, آج کل وہ فیلڈ کے اندر جب وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو جو سیلری مل رہی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جتنا انہوں نے اس ڈگری کے اوپر انویسٹ کیا ہے اس سے مطلب کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک سیمیسٹر کی فیس جو ہے وہ 1 سالوں میں پوری نہیں کر سکتے. اب جب اس طرح کے چیزیں فیس کرنی پڑیں گی تو وہ نوجوان کدھر جائے گا, وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا. ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں, اور تیسرا ذمہ دار ہماری ریاست ہے اس نوجوان کے لیے. اس ریاست حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی واقعات بھی کچھ ہوئے ہیں ایک نجی یونیورسٹی کے اندر جو 2 واقعات سامنے آئے ہیں, اس میں جو پہلا واقعہ ہے وہ تو یونیورسٹی کا ہی ایک واقعہ بنتا ہے, جو دوسرا واقعہ ہے اس کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, لیکن اس کا لنک ہے والدین کے ساتھ. اب دیکھیں اب دونوں اس کے اندر چیزیں شامل آ گئی ہیں. اب وہ اس یونیورسٹی کے اندر کیا ہوا ہے, اب وہ پہلا جو واقعہ جو بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, سوسائڈ کیا, اس نے سوسائڈ جو کیا ہے, اس کے پیچھے جو تھا وہ نمبرز کا ایشو تھا, وہ اس کے اٹینڈنس کا ایشو تھا. اب اس کی اٹینڈنس یہ تھا کہ اس کی اٹینڈنس کم, یونیورسٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں. اب یہ یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم اسٹوڈنٹس کے لیے آسان کریں گے, سارا سسٹم آسان کریں گے, تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کھل کے پرفارم کر سکیں گے. اسٹوڈنٹس کی مشکلات کو دیکھنا یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے. اب والدین تو بچوں کو بھیج دیتے ہیں, والدین تو لاکھوں میں کروڑوں میں فیسیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں یونیورسٹیز کو. اب یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کریں, اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کچھ اس طرح کا اقدام کر رہی ہیں, ان کی ذہنی دباؤ جس طرح یہ پریشر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں, کوئی ایسا ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کرتی ہو. کیونکہ فورن کنٹریز میں آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز اور اسکولز وہ تو ایک تو وہ بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو. فورن کے ساتھ ہم اگر اپنا ایجوکیشن سسٹم ملانے چلے جائیں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, لیکن ہمیں وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. ہم نے اب دیکھیں چائنا کے اندر دیکھیں, ہم باقی ادر کنٹریز کے اندر دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ تھوڑا سا سوچ وچار والا ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ ان کی لائبریری بنی ہوتی ہے, وہاں پہ ان کے ایک سسٹم بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ بچے کو چھوڑتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو ہے وہ مینٹلٹی کیا ہے. پہلے تو 5 سال سے بڑا بچہ ہی نہیں, 5 سال سے چھوٹا بچہ وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارے وہی میں نے آپ کو بتایا, پاکستان کے اندر یہ بزنس ہے, ایجوکیشن بزنس بن چکا ہے, جس میں اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک, اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک یہ بزنس ہے. ہمارے ہاں صرف وہ لکیر کا فقیر جو ہے نا, وہ مشین, آپ نے بچوں کو صرف نمبر حاصل کرنے والی مشین بنانا ہے, آپ نے وہ پریکٹیکلی اس کو کچھ نہیں سکھا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک بہت بڑا فیکٹ ہے ہمارے معاشرے کا. اس چیز سے ہمیں نکلنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ صرف بچوں کو ایک نمبر لینے والی مشین بنا رہے ہیں؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا اہم رول ادا کرنا ہے, وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں. ہمارے یونیورسٹیز ادارے بھی کچھ بھی نہیں کر رہے, جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اس پہ کچھ نہیں کام کر رہے. والدین کا جو ہے نا, والدین کا فرض ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک اچھی تعلیم کے لیے وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد مارکیٹ کے اندر, ان کے یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر ان کے ساتھ کیا بیہیویئر پیش آ رہا ہے یہ والدین کو نہیں پتا ہوتا. کچھ بچے اس کو فیس کر لیتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ نہیں کر پاتے اور دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ ہماری نوجوان نسل پچھلے ہم 3-4 سالوں کی بات کریں تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی جو ملک چھوڑ کر جا رہے تھے باہر. آج کل اگر اس وقت ہم 2025 کی بات کریں, 26 تو ابھی شروع ہوا ہے, 25 کی بات کریں تو کم از کم کوئی 8 لاکھ کے قریب کم و بیش لوگ جو ملک چھوڑ کر گئے ہیں. اب یہ تو وہ تعداد ہوتی ہے ان کی جن کا جو لیگل طریقے سے گئے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ان لیگل طریقے سے لوگ جاتے ہیں, جس طرح سے ڈنکی والا پاکستان کے اندر بہت سارے ہیں. اب تو کافی جو ہے اس کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ ان لیگل طریقے سے جا رہے ہیں. اب وہ جا کیوں رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ملک کے اندر وہ بے روزگاری ہے. جب ایک نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری لے کر, آپ کو پتا اور جابز بھی یہ کر لیں تو یہ خوشحال ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ڈالرز کے اندر, پاؤنڈز کے اندر, یورو کے اندر سیلری ملے گی. پاکستان میں ایک انجینئر ہے, انجینئر جب فیلڈ میں جائے گا تو اس کی سیلری جو ہے وہ 30-40 ہزار. ایون کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو فیلڈ میں گئے ہیں, ان کو پیڈ جاب نہیں ملی, ان کو کہا ہے کہ آپ انٹرنشپ کریں.
इंटर्नशिप, बिल्कुल आप इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप के ऊपर जो है वो 6 मंथ साल एक वो उस पे फील्ड वर्क करता रहता है बेचारा। देखेंगे हाँ। अब ये जो बच्चे होते हैं ये किधर जाएंगे जब इनकी शादियां होंगी, अब बच्चे आगे इनके बच्चे होंगे तो किस तरह से ये सर्वाइव करेंगे। आजकल हम जो नौजवान नस्ल है हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं अगर समझता हूं तो वो रियासत की है। हमारी रियासत को चाहिए कि ऐसे बच्चों को जो है जो हमारी नौजवान नस्ल है इसके बारे में सोचे। तो फौरी क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को इस तरह के हालात देख के? सबसे पहले तो हुकूमत को ये इकदाम करना चाहिए जो ये बिजनेस सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। इनको ये बताया जाए कि आपने बच्चे को जो तैयार करना है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिन तक पहुंचने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डिग्री अगर आपके पास होगी तो आपको फौरन जॉब मिलेगी। उसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह से होता है? अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी डिग्री अगर आपके पास है तो आपको जॉब इजीली नहीं मिलती, आपने अलग लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस डिग्री के ऊपर। अब ये जो आपने डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इदारों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करें और उनकी या ऐसे अपने जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनको ये बावर करवाया जाए कि ये डिग्री आपके लिए वैलिड है। दूसरा अजमत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह आपने देखा कि अभी निजी यूनिवर्सिटी में एक पहला वाकया पेश आया जो बच्चे ने खुदकुशी की और अटेंडेंस का मसला था, तो हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं अभी तक, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? और अगर हमने एक्शन नहीं लेते तो मजीद फ्यूचर में आप क्या नताइज देते हैं? वो तो बिगड़ते चली जाएंगी सिचुएशन। बहुत ज्यादा ये संगीन इश्यूज हैं, अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो ये दिन ब दिन इस तरह के वाकयात बढ़ते जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे इदारों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए। जो बच्चों के साथ इस तरह के ज़हनी उनको ये होती है एकेडमिक हरासानी, एकेडमिक हरासमेंट के अंदर ये आ जाती है कि आपने उसको इतना हरासा किया है नंबर्स के लिए, अटेंडेंस के लिए, आपने उसको उस डिग्री के लिए कि बच्चा जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कहता हूं कि इनको या तो ये है कि इनको ये क्रैकडाउन होना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, एक इसमें एक और चीज बड़ी सामने आती है, हमारे जो टीचर्स आजाद हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर खास करके इनकी भी काउंसलिंग की जरूरत है, इनकी बहुत काउंसलिंग की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिसने डिग्री ली है कि वो फ्रेश बंदा है। अब मैंने अगर इंजीनियरिंग की है या मैंने अगर डॉक्टर बना हूं तो मैंने साथ ही डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया हूं पढ़ाने के लिए। अब मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है एजुकेशन के साथ, मतलब टीचिंग के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना कोई मुझे कोई ट्रेनिंग ली है मैंने। आप गवर्नमेंट के इदारे देखें, गवर्नमेंट में जो टीचर लगता है, जो उसने अपॉइंट होना है, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। जो प्राइवेट इदारे हैं इनमें ट्रेनिंग नहीं होती। अब ये थ्रू प्रॉपर बोर्ड चैनल वो आते हैं, थ्रू चैनल वो आते हैं और ये बड़ा अच्छा जो है ना वो खुशाइन बात है। लेकिन बात ये आ जाती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट स्कूल्स की, वहां पे आपको ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपने बच्चों की अगर तरबियत करनी है, बच्चों को अगर आपने फ्यूचर में उनका मुस्तकबिल संवारना है तो आपको ये एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर उन टीचर्स को हायर करना पड़ेगा जिनकी बाकायदा काउंसलिंग हो, जो बाकायदा तौर पे जिनको पता हो कि हमने स्टूडेंट की साइको के साथ किस तरह से खेलना है। आप जब स्टूडेंट को आपने एक पेपर दे दिया, आपने कहा कि जी बेटा ये आपने ये चीज याद करनी है, आपने उस फ्रेमवर्क से उसको बाहर निकाले नहीं है, तो वो स्टूडेंट बेचारा उसी के ऊपर लगा रहेगा, तो वो उसी के ऊपर देखता रहेगा। मेरे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो CGPA की दौड़ में लगे रहे हैं, आज वो बेचारे बेरोजगार हैं। अब ये बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या बन रही है बेरोजगारी की वजह ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो डिग्रियां हैं उनका कुछ स्कोप नहीं। जो हमारी यूनिवर्सिटी से लोग जिनके डॉक्टर बन के बाहर निकलते हैं, अब लाखों की तादाद में लोग डिग्रियां लेके हर साल कन्वोकेशन जो होती है, लाखों की तादाद में लोग डिग्रियां लेकर मार्केट में आते हैं। वहां पे लाखों की तादाद में नौकरियां नहीं है, वहां पे कुछ हजारों की तादाद में नौकरियां नहीं है, तो वो लोग आते हैं, वो डिप्रेस होते हैं, मायूसी। अब फिर उसके बाद ये होता है कि जो स्टूडेंट घर में बैठ जाता है डिग्री लेकर, अब घर वाले उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, बेटा आपने इंजीनियरिंग की है, आपने डॉक्टर बने हैं, आपने डिग्री ली, बिजनेसमैन बने, तो आप क्यों नहीं काम कर रहे, आप क्यों नहीं मार्केट। अब वो किस तरह से फैमिली को समझाए कि बाहर जो है वो जॉब ही नहीं है, वो बेचारा सीवियां दे के मार्केट्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, पता है जो बाय डिफॉल्ट किसी फील्ड में चले जाते हैं वो ज्यादा एक्सेल कर जाते हैं। बहुत सारे ये भी एक बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, लेकिन जो तीन जो मेन इसमें जो इदारे मैं समझता हूँ ना, जो तीन मेन लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। सबसे पहले वालिदैन, दूसरा हमारे इदारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, और तीसरी हमारी रियासत। हमारी रियासत को भी चाहिए। अब देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसका सबसे पहला नारा ये होता है कि हम नौकरियां देंगे। गवर्नमेंट का ये नारा होता है कि हम वो यूथ को टारगेट करते हैं
کہ ہم یوتھ کو نوکریاں دیں گے. اب جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہاں پہ نوکریاں وہ سارے دعوے جو ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں, جس وجہ سے نوجوان ڈپریس ہو رہے ہیں. تو یہ ڈپریشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس کے بارے میں ہماری ریاست کچھ نہیں کرے گی تو آنے والا دور آنے والی نسل کے لیے بڑا خطرناک لمحہ فکریہ بھی بنتا ہے. لمحہ فکریہ اس طرح سے ہے کہ فضائل پاکستان کے اندر انجینئرز ختم ہو جائیں گے, ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے, جنہوں نے اس ملک کی کارکردگی کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہے. کیونکہ آپ ایک کریم جو ہے نا, کریم جو پاکستان کے اندر ہے وہ باہر نکلتی جا رہی ہے. اب پاکستان کے اندر کیا بچے گا؟ صرف لیبر طبقہ. پاکستان سے ہمارے انڈسٹریلسٹ کتنے چلے گئے ہیں, ہماری انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں جسٹ بیکاز آف بے روزگاری اور مہنگائی. اب یہ دیکھیں, اب کچھ نوجوان ایسے ہمارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جاب نہیں کرنی, ہم نے بزنس کرنا ہے. ایک بڑی اچھی بات ہے, بزنس کرنا چاہیے. اور اچھا وہ جو بزنس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر بزنس کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا بزنس ہے چاہے وہ بڑا بزنس ہے, اس کو سپورٹ کیا جائے. اس کو سپورٹ اس طرح سے کیا جائے. صاحب آپ کو دے رہی ہے ان کو لونز وغیرہ بھی ان کو مل رہے ہیں. لونز کے ساتھ نہیں ہوتا نا. لونز کے ساتھ جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, تو وہ ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے بزنس کو امپروو کیسے کرنا ہے. ہمارے ادارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں, اگر فار ایگزامپل کسی نے ریسٹورینٹ بنا لیا ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ الگ سے آ کے اپنا جو ہے وہ وہاں پہ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں, پولیس والے الگ آ کے اپنے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ باقی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الگ آ کے اپنے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ وہ بیچارہ جو بزنس مین ہے جس نے مہینے کا اگر 5 لاکھ کمایا ہے تو اس نے وہ 3 لاکھ روپیہ اس طرح سے لوگوں کو دیا ہے, جو اس کے اخراجات ہوئے ہیں اوپر جی, اس کو دے دیے پیسے, اس کو دے دیے, یہ کر دیے. حالانکہ اس کے سارے کوالٹیز بھی اس کے وہ سٹینڈرڈ کے اوپر آ رہا ہے, ساری چیزیں آ رہی ہیں, لیکن وہ ڈرا ہوا ہے کہ کہیں میرا یہ سسٹم بند نہ ہو جائے, میرا یہ جو روزگار لگا ہو یہ بند نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, ہماری ریاست کو چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو نوجوان نسل ہیں جنہوں نے اس ملک کو ترقی کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے, ان کو اپریشیٹ کریں. اور ایسے اداروں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے کہ مطلب آپ دیکھیں نا, اداروں کی فیسیں کتنی ہیں. مطلب ایک بہت غریب گھر کے بہت لائق بچے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان اسکول کالجز میں جانا. تو اس کے اوپر بھی حکومت کو حکومت کو بالکل کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہماری گورنمنٹ کو ہی چاہیے کہ ایسے اداروں کے خلاف آپریشن کریں, تاکہ یہ جو فیسوں کا انبار لگا ہوا ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ یہ بھی ہمارے نوجوان نسل کے اوپر ایک بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور پریشر ہے, بہت بڑا پریشر. وہ اتنے لائق ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیں ایک نوجوان ہے جس نے کالج تک تو چلے کوئی نہیں افورڈ کر لیتے ہیں, جب یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے, آپ نے اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی میں جانا ہے, اب یونیورسٹی میں جانے کے لیے جس بچے نے انجینئرنگ کرنی ہے, ڈاکٹر میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے, اس کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی کو وہ کہتا ہے کہ چلے جی گورنمنٹ یونیورسٹی کو ہم پریفر کرتے ہیں. بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز. پنجاب یونیورسٹی کی اگر بات کریں, میں لینا چاہوں, بہت جی سی یونیورسٹی ہے, بہت ساری ایسی یونیورسٹی گورنمنٹ یونیورسٹی جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن اس یونیورسٹی کے اندر اس کا میرٹ نہیں بن پاتا. ہر اسٹوڈنٹ کا تو میرٹ نہیں بنے گا نا وہاں پہ. اب ظاہری بات ہے اس نے اگر موو کرنا ہے, بے بس ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں. اگر اس نے موو کرنا ہے تو اس نے پرائیویٹ یونیورسٹی میں موو کرنا ہے. اب پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں اپنا منہ کھول کے بیٹھی ہیں وہاں پہ, وہ تو ایک بزنس سیکٹر ہے نا. آپ نے اس بزنس سیکٹر کے اندر جب آپ نے داخل ہونا تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے وہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ وہ ڈگری لے سکیں. وہ ٹوٹل آپ کو بلک بتا دیتے ہیں جی اتنے لاکھ کے اندر یہ ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہوگی, کتنے لاکھ میں یہ کمپلیٹ ہوگی. ان کا ایک پورا پیکج بنا ہوتا ہے جو کہ لاکھوں میں ہوتا ہے, جس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ یار یہ غریب بچہ ہے. تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جو ان کی اپنی پالیسی کے مطابق ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے ڈگری حاصل کرنی ہے, جن کو پڑھنے کا شوق ہے, یا جنہوں نے آگے جن کے والدین کی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بنے, تو وہ بچے, وہ ان کے والدین ایسے والدین بھی ہیں جو کہ اپنے گھر سیل کر دیتے ہیں, خود کرائے کے گھروں پر آ جاتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. اب والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا, لیکن وہ بچہ جب یونیورسٹی میں جا کے یونیورسٹی کی فیسیں اس سے پوری نہ ہو پائیں, یا یونیورسٹی کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے, تو وہ بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اگر وہ جا کے کس کو کہے وہ اگر یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کرے تو یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ جو اویس سلطان کی ڈیتھ ہوئی ہے یونیورسٹی کے اندر, اگر اس یونیورسٹی والے جو ٹیچر تھے, ٹیچر حضرات, فیس کا مسئلہ تھا کہ اگر آپ ہمیں فیس, اس کے اٹینڈنس کا ایشو تھا. اٹینڈنس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ کم ہے تو آپ وہ سبجیکٹ کے اندر اپیئر نہیں ہو سکتے, آپ وہ اس کا ایگزام نہیں دے سکتے. اب جب وہ آپ پیپر نہیں دیں گے, جب وہ ایگزام کے اندر آپ اپیئر نہیں ہوں گے, اس کے بعد آپ کیا کرنا پڑے گا, آپ نے دوبارہ وہ انرول کرنا ہے, دوبارہ فیس دینی ہے آپ نے اس کی, اس سبجیکٹ کی آپ نے دوبارہ فیس دینی ہے. فیس دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے دوبارہ کلاسز لینی ہے. آپ کو وہ جو سبجیکٹ ہے اگر اس کی فیس 50,000 تو آپ کو وہ 2 لاکھ میں پڑ جائے. آپ پورا سیمسٹر کی دوبارہ ہی فیس آپ ہمیں دیں.
نہیں اس میں سبجیکٹ کی فیس ہوتی ہے. آپ نے اگر دوسرا ایک سبجیکٹ کے اندر آپ کی اٹینڈنس کم ہے یا ایک سبجیکٹ میں آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو وہ اس سبجیکٹ کو دوبارہ سے انرول کرنا ہوتا ہے اگلے سیمسٹر میں ساتھ وہ بھی اپنے سبجیکٹ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے. اب وہ سبجیکٹ پڑھنے کے لیے آپ نے ادھر دوسرے کلاسز بھی لینی ہے, اس سبجیکٹ کی بھی کلاسز لینی ہے, فیس بھی دینی ہے, اس کی دوسرے سبجیکٹ کی بھی فیسز دینی ہے, تو اس کے لیے وہ برڈن ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار ہم یونیورسٹی میں ہیں, ہمارے اوپر مطلب کہ اتنا پریشر ہے کہ ہم مطلب کہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک میچور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یونیورسٹیز میں جا کے بھی اسٹوڈنٹ کا وہ تھنکنگ جو ہے وہ اسکول والی ہونی چاہیے, وہ پریشر اسکول والا ہونا چاہیے. جس طرح سے اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے بڑے بڑے بیگ ہیں جی, بھاری بیگ جی, ہوم ورک ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. پہلے تو دیکھیں نمبرز کا مسئلہ ہوا کرتا تھا, پھر گریڈنگ شروع ہوگی اور اب سی جی پی اے کا رولا شروع ہو گیا. سی جی پی اے کا جو ہے یہ ریس ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بنائی جا رہی ہے اور بنتی ہی جا رہی ہے. اس ریس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. ہمیں وہ نمبر حاصل کرنے والی مشین سی جی پی اے ہونا چاہیے جو بیسیکلی جو اوور آل سی جی پی ہے نا وہ 4 سی جی پی تک ہوتا ہے اوور آل, ٹھیک ہو. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا 4 تک ہی رہے. مطلب آپ دیکھیں نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر 2.5 سے نیچے ہیں تو آپ کا وہ ڈگری ویلڈ نہیں. کچھ ڈگری اس طرح کی ہیں جن کی 2.5 سی جی پی اے سے اگر آپ نیچے رہ جاتے ہیں نا بلو 2.5 سی جی پی اے تو آپ کو وہ ڈگری ایشو نہیں کرتے. کچھ ڈگریز اس طرح کی ہیں اور کچھ ہے کہ 2.5 سے نیچے بھی ہیں تو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ ہمارا جو سی جی پی ہے وہ 3 سے ابو رہے, 3+ سی جی پی ہوگا تو اس کے بعد ہم اب اس کے اندر بھی ہمارے جو نمبرز ہوتے ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں گریڈ کے حوالے سے آ جاتے ہیں. ہمارے اگر ایک سبجیکٹ ہے تو اس کے اندر اگر بچے کا نمبر ڈی گریڈ ہے اس کے بعد سی آ جاتا ہے, C+ اے, اس طرح سے گریڈنگ اس کی گئی ہے. اب یہ جو ہے نا یہ بھی بچوں کو بڑا مینٹلی طور پر ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں یونیورسٹیز کہ آپ نے جو اگر آپ کے ڈی گریڈ آ گیا تو آپ یا تو وہ ڈی گریڈ نہ پاس ہے نہ فیل ہے. اب بچہ نہ آگے کا ہے نہ پیچھے کا ہے, بارڈر لائن پہ ہے. اب جب بچہ جو ہے وہ اگر ڈی گریڈ رکھے گا تو اس کی وہ سی جی پی کے اوپر بڑا وہ ایشو بنے گا, بہت مطلب کہ پورا وہ سی جی پی اب جو آپ کا وہ ڈاؤن ہو جائے گا. اگر وہ دوبارہ سے سبجیکٹ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے فیسز دینی پڑیں گی, اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا دوبارہ کلاس سے آپ ہی رہیں تو پھر آپ کا بیٹر ہے. بالکل. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اس سی جی پی سے ہم نے نکلنا کس طرح سے ہے. ہماری نوجوان نسل جو اس وقت مایوسی کی علامت بنی ہوئی ہے, بے روزگاری کی علامت بنی ہوئی ہے, اور اس وقت جن کے پاس روزگار نہیں ہے, جو ہمارا بزنس مین طبقہ نوجوان جو ہے وہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, ان کے لیے ہمیں کیا سروسز دینی ہے. اسٹیٹ کو چاہیے ایسی ویکینسیز نکالیں کہ ان لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے, جابز ملے تو پھر ہی روزگار بہتر ہو سکتا ہے. یہی تو چیزیں ہیں نا, یہ سب اب آ جاتی ہے بات اینڈ پہ. اگر جو مین کردار اگر ماں کا کردار اگر نبھانا ہے تو وہ ہماری اسٹیٹ نے نبھانا ہے, ہماری ریاست نے وہ کردار نبھانا ہے. جب تک ہماری ریاست یہ کردار نہیں نبھائے گی تو یہ نوجوان بچے کا پارٹ بھی پورا ہو گیا, ماں باپ کا پارٹ بھی پورا ہو گیا, ماں باپ نے فیسیں دی, بچے نے ڈگری لے لی, اب آگے سے جاب تو اسٹیٹ نہیں دینی ہے نا. جاب اسٹیٹ نے دینی ہے. جب اسٹیٹ میں جاب ہی نہیں ہوگی تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ یا تو پھر کرائم کرے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر کرائم کی ریشو بھی زیادہ ہوئی ہے, لیکن اب آ کے کم ہوئی ہے. لیکن اس میں بھی کم کیا ہوئی ہے, وہ بچے جنہوں نے دوسرا مارکیٹ میں جا کے جاب کرنی ہے, انڈسٹریز کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے, وہ بےچارے گھر بیٹھے ہیں مایوسی میں جاتے جا رہے ہیں. ڈی ٹریک ہو گیا نا, ہمارا جو طبقہ ہے وہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے. نوجوان جو ینگ جنریشن ہے وہ ڈی ٹریک ہو چکی ہے. اب اس ڈی ٹریکنگ سے نکالنا بھی ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. ان کے لیے ایسی نوکریاں کریٹ کی جائے, ان کے لیے ایسے بزنس کے مواقع دیے جائیں تاکہ ان کو, اب باہر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیسیں جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے, تو ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیں لے رہی ہوتی ہے. تو جب تک آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا پہلا قدم لینا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم تو یہ لینا چاہیے کہ یہ جو ایک ریس لگی ہوئی ہے نا یہ ڈگریز کی, اس کو ختم کرنا چاہیے. سب ہر چیز ایکول ہو, پرائیویٹ سرکاری یونیورسٹیز کا کرائیٹیریا ایکول ہونا چاہیے. یہ جو بزنس مین طبقہ ہے ہمارے ہاں یونیورسٹیز کالجز والا اسکول والا, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ اس کو اس کرائیٹیریا پہ لانا چاہیے جو ہمارے گورنمنٹ کا ایک کرائیٹیریا سیٹ ہے, جو گورنمنٹ یونیورسٹیز, گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کے کرائیٹیریا سیٹ ہے, اس کرائیٹیریا کے مطابق اس کو لے کے چلنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہماری اسٹیٹ جو ہماری ریاست ہے اس کو چاہیے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو بے روزگار ہے اس کی بے روزگاری کو دور کیا جائے, اس کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ وہ مارکیٹ میں فیلڈ میں جا کے اپنے آپ کو منوا سکے, اپنی جو کارکردگی ہے وہ دکھا سکے. تیسرے نمبر پہ ہمارے جو والدین ہیں
ان کو چاہیے, ہماری جو فیملیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کمپٹیشن سے باہر نکلیں, اس دور سے کہ فلاں کا بیٹا یہ بن گیا, فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا. جی آپ اپنے گھر میں 3 سے 4 بہن بھائیوں سارے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو آپ کیسے کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ہر بچے کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے, نہیں کر سکتے, اور یہ ایک بہت بڑی میجر مسٹیک ہے ہمارے. دوسرا یہ کانسیپٹ بھی ختم ہونا چاہیے, آپ فورس کرنا بند کر دیں کہ جی ڈاکٹر اگر تم لائق ہو تو ڈاکٹر کے انجینئر ہی بننا ہے. نہیں, اور بھی بہت ساری فیلڈز آ چکی ہیں, تو بہت آئی ٹی کا دور آ گیا ہے, بہت کچھ ہو گیا. بالکل, آپ تو ٹیکنالوجی کا دور اتنا زیادہ, فیلڈز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں. آپ ہمارا مائنڈ سیٹ نا وہ ڈاکٹر انجینئر میں پھنسا ہوا ہے. جب ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. منڈا لائق ہے تو انجینئر بنا دو, کڑی لائق ہے تو ڈاکٹر بنا دو. بالکل بالکل, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. یہ ہمارے والدین کو چاہیے کہ اس چیز سے باہر نکلیں. جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کما نہیں رہے, ہمارے بچے جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہے, جناب جی گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. کیونکہ بچہ آپ نے دیکھا نہیں ہے گیمز والا کتنا دور شروع ہو چکا ہے, گیمز پہ آپ دیکھیں بیٹنگ ہو رہی ہے, کیا کچھ کرے. جب ان کو جابز نہیں ملیں گی تو پھر وہ ایسے اس طرح کے کام ہو گئے نا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی تو کرائم ہے, یہ بھی کرائم ہے. آپ نے اگر یہ آپ کر رہے ہیں ایزی منی کے لیے, پھر وہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے نا, یا تو وہ ملک چھوڑ کر بھاگیں گے اگر ان کے پاس پیسہ ہے, اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ 2 نمبر طریقے سے ملک سے باہر جائیں گے. اگر ان کے پاس 2 نمبر طریقے سے بھی وہ نہیں جاتے تو وہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں, آپ دیکھیں سارے بہترین ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں. بالکل. کیوں ان کو باہر جانے کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ یہاں پر ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. ڈگریز لے لی, سب کچھ کر لیا, لیکن وہ یہاں سرو کرنے اگر فضائل اب ہماری گورنمنٹ یہ ہماری نوجوان نسل کا نہیں سوچے گی, ہماری یوتھ کا نہیں سوچے گی, تو میں اگر آنے والے 5 سالوں کے اندر ہمارے ملک سے اچھے انجینئرز, اچھے ڈاکٹر, اچھا ٹیکنیکل سٹاف, اچھے لوگ جو مطلب جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, اچھے بیوروکریٹس, وہ ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی رہیں گے تو وہ صرف لیبر کلاس طبقہ رہ جائے گا, یا چند ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اس ملک کو اللہ کے حوالے. آپ یہ دیکھیں ہمارے ہائی پروفائل ڈگری والے جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں, چاہے ان کو آڈ جابز ملتی ہے, وہ شوق سے کرتے ہیں. ایک تو آپ کو سیکیورٹی آف لائف بہت زیادہ ہے, سیکیورٹی آف انکم بہت زیادہ ہے آپ کے پاس, تو اس لیے لوگ پریفرنس کرتے ہیں کہ ہم لوگ باہر ہی چلے جائیں. دوسرے ممالک جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ اپریشیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ آپ کو دوسرا وہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں, انسانیت وہاں پہ ہے. حالانکہ جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے, جو ہمیں ہمارے اسلام نے سکھایا ہے, تو ہمیں سب سے بڑا جو جذبہ ہوتا ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے. اور دوسرا کسی کو کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں, کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, باقی اپنی فیلڈ کی طرف کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوا ہے یہاں پاکستان کے اندر. اس نفسا نفسی کے عالم سے ہمیں نکلنا پڑے گا, بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کردار جو ہے وہی بات آ جاتی ہے, نوجوان نسل کے لیے سوچنا پڑے گا, تاکہ ہماری جو ہے وہ آنے والے اس ہم کرائسس سے بچ سکیں جو کہ شدید سنگین کرائسس کا سامنا کرنا. یہ حکومت بہت اچھے اقدامات بھی کر رہی ہے, نئی فورسز بھی لے کر آ رہی ہے, آپ کو روزگار کے مواقع بھی مل رہے ہیں اور مزید بھی ملنے چاہیے. یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے اس میں ہے, مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو مواقع مل رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس لیول تک نہیں مل رہے. بات یہ ہے لوگوں کو نہیں مل رہا جس فیلڈ کی وہ ڈگری لے کر. بالکل, بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ اگر کسی میڈیکل فیلڈ کا ہے, ہاسپٹل کے اندر جائے گا, تو انجینئر تو نہیں نہ جا سکتا اس میڈیکل فیلڈ کے اندر. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ انجینئرنگ کے اندر اس کو مواقع انجینئر کے لیے بنانے ہیں. آپ نے بینکنگ بزنس کے اندر ہاسپٹلز اتنے سارے بن رہے ہیں, اب I'm sure لوگوں کو موقع ملے گا, بالکل ملے گا. لیکن بس یہ بات یہی آ جاتی ہے کہ موقع ملنا چاہیے. اگر موقع نہیں ملے گا تو لوگ غلط ڈی ٹریک ہوں گے, نوجوان ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی, بے روزگاری ختم کرنی پڑے گی. فیوریٹزم والا مسئلہ بھی ہے, اس کلچر کو بھی ختم ہونا چاہیے. فیوریٹزم مختلف فیلڈز کے اندر ہوتا ہے, فیملیز کے اندر فیوریٹزم بڑی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں, دوسرا لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے ہوتے ہیں. اب پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ والدین جو ہیں, اب اس کے اگر ایک والد کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں, تو وہاں پہ بھی فیوریٹزم پائی جاتی ہے. یہ بچہ میرا لائق ہے, دوسرا نالائق ہے. اب جو نالائق جس کو بول رہے ہیں وہ اس کو جی مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہی سب سے زیادہ ایکسل کر جاتا ہے. وہی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.